رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. گزشتہ کچھ اتوار سے سورہ رحمان کے بارے میں یہاں ذکر ہوتا رہا ہے. لاسٹ سنڈے ہم سورہ رحمان میں استعمال ہونے والے لفظ عدل پر گفتگو کر رہے تھے. لفظ عدل جو سورہ رحمان میں استعمال ہوا ہے وہ انتہائی وسیع معنوں میں استعمال ہوا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے عام معنی ترازو میں لیے جاتے ہیں، درست ہیں. ظاہری معنی ترازو ہی میں لیے جائیں گے، اس لیے کہ جو کام بھی ناپ تول کر کیا جائے گا وہ مبنی بر عدل ہوتا ہے. لیکن سورہ رحمان میں یہ لفظ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ترازو کے معنوں میں لے کر مطمئن ہو جائیں. یہ بھی ایک عدل ہے کہ رب تعالی نے جب زمین پر انسان کو اتارا تو اس زمین پر وہ تمام انوائرمنٹ کریٹ کیا جس میں انسان آسانی کے ساتھ رہ لے، اس کی ضروریات یہاں پوری ہو جائیں. یہ عدل ہے. اللہ تعالی نے زمین میں ریسورسز ایسے پیدا کر دیے جو یہاں بسنے والے تمام ذی جان زندہ رہ سکیں، ان کی خوراک کا بندوبست ہو سکے، ان کے لباس کا بندوبست ہو جائے. اللہ تعالی نے یہاں بسنے والے ذی جان جتنے بھی ہیں ان کے جسم کی ساخت ایسی بنائی جو زمین پر موسم اور دوسرے تغیرات جو وجود میں آتے ہیں ان کا سامنا کر سکے. شاید کسی نشست میں یہاں ایک ذکر ہوا تھا کہ اس زمین پر ایک فینومینا عجیب و غریب ہے. ہر 100 میل کے فاصلے کے بعد آپ کسی ایک پوائنٹ کو لے لیجئے، اسے سینٹر تسلیم کر لیں، تو اس کے 100 مائلز ریڈیس میں ویجیٹیشن بھی ایک سی ہے، ڈائلیکٹ بھی ایک سا ہے اور جیولوجیکل فیچرز بھی ایک سے ہیں. لیکن یہی ڈائلیکٹ، ویجیٹیشن اور جیولوجیکل فیچرز ہر 100 میل ریڈیس کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں. جہاں فیچرز زمین کے تبدیل ہوتے ہیں ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ کو، وہاں انسانی جسم کی ساخت اکارڈنگلی چینج ہو جاتی ہے. پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ عام طور پر ان کی ریڑھ کی ہڈی میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بیک بون سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہائی الٹیٹیوڈز پر رہتے ہیں وہاں چونکہ آکسیجن کم ہوتی ہے تو اللہ نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا ہے کہ ان کی لنگز کی کیپیسٹی زیادہ ہے ان لوگوں سے جو میدانی علاقوں میں رہتے ہیں. کیونکہ ہماری زمین کے ارد گرد جو اسپیس ہے اس اسپیس میں ایئر پریشر موجود رہتا ہے، ہوا کا دباؤ ہمارے جسم پر کار فرما رہتا ہے. جو پاکستان کے میدانی علاقے ہیں ان میں آن ایوریج اس پریشر کو، اس کا اصل نام ہے ایٹماسفیرک پریشر، وہ ایٹماسفیرک پریشر 14.65 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ ہے. اب انسانی جسم پر ہوا کا دباؤ چاروں طرف سے اسے کمپریس کر رہا ہے. اس کے جسم کے اندر جب تک کہ وہ ریزسٹنس نہیں ہوگی کہ 14.65 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ پریشر کو برداشت کر لے تو جسم
چپک جائے گا، بالکل کلیپس کرے گا. بالکل اسی طرح کہ اگر ہم کسی ٹین کے ڈبے سے ہوا نکال لیں، اس میں ویکیوم کریٹ کر دیں، تو وہ پچک جاتا ہے، ایک دم کلیپس کر جائے گا. یہ ایٹماسفیئرک پریشر ہے جو اسے کلیپس کر دیتا ہے ایک دم. تو انسانی جسم کے اندر انسان کی سیفٹی کا ایک سسٹم اللہ نے قائم کر دیا کہ یہ اس پریشر کو وithسٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے جسم کے اندر ایک پریشر ڈیولپ کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ ایکولائز کر دیتا ہے ایٹماسفیئر پریشر کو اور انر پریشر کو، دونوں ایکولائز ہو جاتے ہیں، تو وہاں وہ ایکویلیبریم پوائنٹ ورک آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے اس باریکی تک ایسی چیزیں پیدا کر دیں کہ وہ سہولت کے ساتھ رہ لے. یہ بھی عدل ہے کہ انسان جہاں رہتا ہو وہاں کے قانون کی پابندی کرے. یہ عدل ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید عدل صرف عدالتوں تک محدود ہے، مسلمان کے یہاں یہ نہیں ہے. مسلمان کی روزمرہ کی زندگی میں بھی عدل ہے. جیسے گزشتہ اتوار میں نے عرض کیا تھا کہ گواہی میں عدل قائم رکھتا ہے مسلمان. اور گواہی صرف وہ نہیں ہے جو کورٹ میں دی جاتی ہے، بلکہ گواہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی گفتگو، تمام کی تمام گفتگو گواہی ہے. ہم جب اپنی روزمرہ کی زندگی میں افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں تو ہم عدل سے ہٹ رہے ہوتے ہیں. جب مسلمان کوئی بات کرتا ہے تو وہ مبنی بر حق بات کرے گا، خواہ اس کا فائدہ اس کے دشمن کو مل رہا ہو یا اس کا نقصان اس کی سگی اولاد کو ہو رہا ہو. وہ ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جو حق بات ہے وہ زبان سے کہہ دے گا، یا کم سے کم کہہ دینی چاہیے. ہم لوگ آج کل جب بھی جس محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اس ملک کا بنے گا کیا. ملک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے. یہ ایک ٹوٹل پیکج ہے، زمین کے ٹکڑا اور اس پہ بسنے والے لوگ، اس میں بسنے والی قوم. تو میں ذرا لائٹ وے میں ایک بات کہا کرتا ہوں مختلف فورمز پر کہ یہ ملک تو ترقی کرے گا لیکن اس قوم کا کیا ہوگا وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن یہ بات ایک لائٹر وے میں کہتا ہوں، اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا. یہ جو ہمارا کنسرن ہے کہ اس ملک اور قوم کا کیا بنے گا، یہ درست ہو سکتا ہے فوری طور پہ اگر ہم اپنی گفتگو میں عدل کو راہ دے دیں. کہ جب ہم کسی مخالف کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو عادتاً جہاں ہم اس کی برائیاں گنواتے ہیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دشمن کی اچھائیاں بھی بیان کر دیں. اگر ہمارا دشمن اس محفل میں موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں وہاں ذکر ہو رہا ہے تو ہم بات کرتے ہوئے بڑے کھلے دل سے کہہ دیں کہ اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے، یہ اچھائی ہے. اسی طرح جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں کوئی منفی خیالات کا اظہار کر رہے ہوں تو ہم افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، صرف اتنی ہی بات اس کے بارے میں کہیں جتنی کہ واقعتاً موجود ہے. اسی
سلسلے میں چونکہ آپ لوگ ایک سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ صاحب اہل علم کی پہچان کیا ہے، تو میں یہ گزارش کر دوں کہ جو صحیح اہل علم ہیں وہ کبھی کسی شخص کے بارے میں بری رائے کا اظہار نہیں کرتے. ان کی زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں ادا ہوتا جس سے کسی پر کوئی حرف آ جائے، کسی کی توہین ہو جائے، کسی کے راز فاش ہو جائیں. اگر ان سے کسی کے بارے میں رائے مانگی جائے اور وہ رائے ان کی کوئی اچھی نہیں ہے تو بجائے منفی رائے کے اظہار کے وہ خاموشی اختیار کر لیں گے یا بات کو ٹال دیں گے، کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیں گے اٹینشنز، لیکن کسی کی برائی نہیں کرتے. در حقیقت علم ایسی چیز ہے، ہم لوگ تو تعلیم کو ذریعہ سمجھتے ہیں جاب کا، نوکری کا. تعلیم کا بنیادی مقصد نہ تو پیسہ کمانا ہے نہ ہی جابز حاصل کرنا ہے، بلکہ عقل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا. لیکن علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھوں میں زیادہ اچھا کیا ہے. یہ فرق ہے عقل میں اور علم میں. اسی طرح شاید میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علم میں اور معلومات میں فرق یہ ہے، جو چیز ہم سیکھتے ہیں، جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے معمولات پر، ہماری عادات پر اثر انداز نہ ہو سکے، ہمیں کچھ سکھا نہ سکے، تو وہ معلومات ہیں، وہ علم نہیں ہے. لیکن جب کوئی علم ہم سیکھتے ہیں اور وہ ہمارے رویوں کو تبدیل کر دے، بہتری کی طرف لے جائے ہمارے رویے، تو وہ علم ہے. یہ جو اہل علم کے بارے میں اکثر آپ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ کسی بادشاہ کو ایک بار یہ بتایا گیا کہ اس کے دارالحکومت میں حاکم وقت رہتا ہے. تو بادشاہ نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. اس کے وزیر اعظم نے اس سے کہا کہ یہ فقیر لوگ ہیں، خاص طور پہ اس مقام پر پہنچا ہوا فقیر، تو خلاف ادب ہو جائے گا اگر آپ اس کو طلب کریں دربار میں اور اس سے ملاقات کریں، تو اس کا کوئی اور راستہ نکال لیا جائے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ دارالحکومت میں رہنے والے جو مشہور اہل علم ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعتاً اہل علم ہیں، انہیں محل میں کھانے پر انوائٹ کر لیا جائے. دعوت نامہ دے دیا گیا. وہ اہل علم چلے آئے محل میں کہ کھانے کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے. تو بادشاہ نے کھانے کا انتظام اس طرح سے کیا تھا کہ داخل ہونے کا، ڈائننگ روم میں داخل ہونے کا ایک راستہ اور ڈائننگ روم سے باہر جانے کا راستہ دوسری طرف سے تھا. وہاں ایک کمرہ تھا، اس میں سے ہو کر جانا ہوتا تھا. تو جب کھانا ختم ہو گیا، رخصت ہونے لگے، تو بادشاہ اس کے ایگزٹ روم میں جا کے بیٹھ گیا. وزیر سے کہا کہ ایک ایک کر کے انہیں رخصت کریں. پہلے جو صاحب آئے تو بادشاہ نے اٹھ کے ریسیو کیا اور انہیں سی آف کرتے وقت کہا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ آپ اس وقت حاکم وقت ہیں روحانی دنیا کے، تو میں آپ کے نیاز حاصل کرنا چاہتا تھا، یوں آپ کو زحمت دی تھی. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کو دھوکہ ہوا ہے، میں حاکم وقت نہیں ہوں، بلکہ یہ جو میرے بعد آ رہا ہے یہ ہے حاکم وقت، اس کو پکڑ لو. تو بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں روانہ کر دیا. دوسرے صاحب آئے تو بادشاہ نے ان سے بھی وہی کچھ عرض کیا. تو وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ میاں میں تو ایسی ڈھونگ رچا کے بیٹھا ہوں، یہ جو میرے بعد آ رہا ہے یہ حاکم وقت ہے، اسے پکڑ لو، چھوڑنا نہ اسے. تو بادشاہ نے ان تیسرے صاحب کو پکڑا اور ان سے بھی وہی عرض کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ غلط کہہ کے گیا، تو میں جھوٹ بول گیا، میں حاکم وقت نہیں ہوں، میرے بعد آنے والا حاکم وقت ہے، میں تو ایسے ہی گناہگار آدمی ہوں.
حتیٰ کہ وہ آخری آدمی آ گیا تو اس سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میاں دھوکہ دے گیا وہ تمہیں، وہ جو پہلا تھا وہی حاکم وقت تھا۔ بات یہ ہے کہ جب انسان وسیع علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کو اپنا آپ چھوٹا دکھائی دینے لگتا ہے اور دوسرے سب اپنے سے بڑے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو کسی صحیح اہل علم سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے تو فوراً آپ کو جواب دے گا کہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا صاحب علم ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ میں ہی شاید دنیا کا سب سے حقیر انسان ہوں۔ علم جب ملتا ہے انسان کو تو جو چینجز آتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک چھوٹے سے کمرے کے درمیان میں کھڑا ہو جائے، 10 بائی 10 فیٹ کا کمرہ، اس کے سینٹر میں اگر آدمی کھڑا ہے تو اس چھوٹے کمرے کے ریفرنس میں جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا تو بہت بڑا محسوس ہوگا کہ میں بڑا ہوں، بہت بڑا ہوں، اس لیے کہ اس کا انوائرمنٹ چھوٹا ہے۔ اسی آدمی کو آپ لے جا کے فٹ بال گراؤنڈ میں کھڑا کر دیجئے اس کے درمیان میں، تو قد تو اس کا اتنا ہی رہا، لیکن اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگے گا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، کیونکہ انوائرمنٹ کھل گیا ہے، اس کی نگاہ دور تک جاتی ہے۔ اور اسی آدمی کو لے جا کے کسی صحرا کے درمیان میں کھڑا کر دیں تو اسے اپنا آپ ایک ریت کے ذرے کے برابر دکھائی دے گا، وہ محسوس یہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے، جسے ہم ہورائزن کہتے ہیں، افق۔ اگر ہم زمین پر کھڑے ہوں اور درمیان میں نگاہ کے لائن آف سائٹ میں ہمارے کوئی آبسٹرکشن نہ ہو تو 7.5 میل دور ہمیں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہورائزن ہے وہ وہاں 7.5 میل دور دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم سمندر میں کھڑے ہو جائیں تو سمندر کے بحری جہاز پر کھڑے ہو کر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں وہی ہورائزن 21 میل دور دکھائی دے گا، اور اگر جہاز پر دیکھیں تو 27.5 میل دور ہورائزن دکھائی دیتا ہے ہمیں، اس لیے کہ نگاہ دور تک جا رہی ہے۔ تو صحرا میں کھڑا ہوا آدمی جو صحرا کے درمیان میں کھڑا ہے، اس کی نگاہ 7.5 میل دور تک کام کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اسے اپنا آپ بالکل ایک ذرے کے برابر ڈاٹ محسوس ہوتا ہے، قد اتنا ہی ہے اس کا۔ اسی طرح جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے تو ہمیں اپنا آپ بہت بڑا لگتا ہے، ہم ہر ایک کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا۔ تو اگر مجھ جیسے کم علم آدمی سے کسی کے بارے میں آپ رائے لیں گے تو میرا جواب فوراً ہوگا کہ وہ کیا بیچتا ہے، ایسے تو میرے 1000 شاگرد پھرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اچھا انسان ہوگا، علم کافی ہے، تو وہ مسکرا کے خاموش ہو جائے گا کہ میاں سبھی لوگ اچھے ہیں۔ لیکن جو واقعتاً صاحب علم ہے، علم کے انتہائی بڑے مقام پر گیا ہے، تو اسے صحرا میں کھڑے ہوئے آدمی کی طرح اپنا آپ ایک ذرے کے برابر دکھائی دیتا ہے۔ تو فوری جواب یہ آئے گا کہ صاحب جس کا آپ پوچھ رہے ہیں میں جانتا تو نہیں انہیں، لیکن یقیناً بڑے آدمی ہوں گے جو آپ نے پوچھا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں اس سے خود پوچھئے تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ بھائی میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میرا ذکر کیا جائے، مجھ سے آپ میرا کیا پوچھتے ہیں۔ یہ اس کے بڑے پن کی دلیل ہے۔ تو بات عدل پر ہو رہی تھی، تو اس میں یہ لفظ جو عدل یوز ہوا ہے وہ اصل میں اتنے وسیع معنوں میں یوز ہوا سورہ رحمان میں عدل، کہ زمین پر جتنے انوائرمنٹ ہے انسان کے لیے کنڈیوسو بنایا گیا وہ بھی عدل تھا۔ یہاں پر جو آبادی
چرند، درند، پرند اور انسان، ان سب کے اندر ایک بیلنس قائم کیا رب تعالیٰ نے. جنگل کی زندگی کو آپ لے لیجئے، ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے. ان کی لائف انٹر ڈیپینڈنٹ ہے کہ مکھی کو کھانے والا اس مکھی پر زندہ ہے، مکھی کی موت اس کی زندگی ہے. وہ خود سانپ کی خوراک ہے تو اس کی موت سانپ کی زندگی ہے. ایک ہرن کی موت شیر کی زندگی ہے. اور اگر آپ نے اللہ کا عدل دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ جنگل کے اندر اگر انسان اس میں انٹرفیئر نہ کرے تو یہ بیلنس ہمیشہ قائم رہتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھوٹے جانور مر جائیں اور بڑے زندہ رہ لیں، یا ایسا نہیں ہوا کہ اب چھوٹوں کی آبادی بہت بڑھ جائے، بڑے ختم ہو جائیں. وہ ایک بیلنس قائم رہتا ہے. میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ فنڈامنٹلز آف اکنامکس اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی، بنیادی چیز ہے، غالباً فرسٹ ایئر میں پڑھایا جاتا فنڈامنٹلز آف اکنامکس، کہ اللہ تعالیٰ ریسورسز اینڈ پاپولیشن کے درمیان ایک بیلنس قائم رکھتا ہے. اور اس کے بیلنس قائم رکھنے کے طریقے یہ ہیں کہ نیچرل کیلامٹیز، جہاں آبادی بڑھنے لگتی ہے ریسورسز سے تو نیچرل کیلامٹیز آ جاتی ہیں، زلزلہ ہے، طوفان ہے، سیلاب ہیں، یا وہ انسانوں کے ذریعے سے دوسرے انسانوں پر بربادی لے آتا ہے، جیسے وارز ہیں، رائٹس ہیں. تو اس آبادی کو وہ ایک بیلنس قائم رکھتا ہے رب تعالیٰ اس زمین کے ریسورسز اور آبادی میں. لیکن جب انسان فڈل کرتا ہے نیچر کے ساتھ تو بیلنس آؤٹ ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان کو قدرت کی فیوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ رحمان میں ایک لفظ استعمال ہوا، کم. عربی میں حکم کہتے ہیں ایک غلاف کو، پروٹیکٹیو شیلڈ، پروٹیکٹیو کور جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں. یہ غلاف رب تعالیٰ نے چڑھایا ہر کھانے پینے کی چیز پر. جیسے ہم چھلکا کہتے ہیں، ہم اسے پیل آف کر کے کھاتے ہیں، اس چھلکے کے اوپر بھی ایک سپرفلوس لیئر ہوتی ہے جو مساموں کو بند رکھتی ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پھل کی تازگی قائم رہ جائے، اس کا موئسچر ایویپریٹ نہ ہونے پائے ہیٹ کی وجہ سے. اب یہ اسی عدل کے نتیجے میں ہے کہ انسان کو پھل اور اس کے کھانے کی دوسری چیزیں تازہ حالت میں مل جائیں. وہ لوگ جو تسلیم نہیں کرتے رب تعالیٰ کے وجود کو یا اشتراکیت کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آیا. سورہ رحمان میں رب تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے آسمانوں کو بلند کیا، اور اس میں سورج اور چاند کو قائم کر دیا جو اپنے اپنے مقررہ راستے پر چلتے ہیں، اور ان کے راستے میں سرموک فرق نہیں آتا. روحانیت میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا، یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر 500 سال کے ٹریول کے برابر ہے. اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا ٹریول 500 ایئرز ٹریول کے برابر ہے. جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمان کچھ نہیں ہے، یہ ہماری حد نگاہ ہے. روحانیت کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، ان پر کرم کیا، عنایت کر دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے انہیں آسمانوں کی سیر کراتا ہے.
وہ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ یہ حد نگاہ نہیں ہے، واقعتاً آسمان قائم کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہر آسمان پر جو کچھ موجود ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں نگاہوں سے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں جب روحانی علوم کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے ایک عرض کیا تھا کہ کون سے آسمان پر کون سے پیغمبر حاکم ہیں اور کون کون سے فرشتے ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ وہ گیس ورک نہیں تھا، حقیقت ہے۔ اسی طرح ایک چیز جو روحانیت میں انسان کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اسٹرالوجی کو۔ اس کے کنڈیم کرنے کی مختلف وجوہات ہیں مختلف لوگوں کے پاس، لیکن روحانی آدمی تو اسے کچھ اور وجوہات سے کنڈیم کرتا ہے کہ وہ انسان کو یا تو بے عملی کی طرف لے جائیں گے یا رب سے مایوس کر دے گا یہ علم، اور دونوں ہی صورتیں قابل قبول نہیں ہیں ہمارے اسلام میں۔ نہ تو بے عملی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ انسان بے عمل ہو، اور نہ اللہ سے مایوسی کی اجازت دیتا ہے اسلام۔ اسٹرالوجی میں اگر کسی اسٹرالوجسٹ نے آپ کے بارے میں یہ پیشگوئی کر دی کہ آپ کو بہت دولت مل جائے گی، آپ بہت امیر ہو جائیں گے، بہت ترقی کر جائیں گے، بڑا کاروبار ہو جائے گا آپ کا، تو انسان اسی اچھی خبر کے نشے میں بے عملی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اگر کسی اسٹرالوجسٹ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب آپ کی تقدیر میں تو کچھ نہیں لکھا، خود میں کچھ واقعات کو جانتا ہوں جس میں لوگ مجھ سے ملے اور ان کی مایوسی کی انتہا نہیں تھی۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب میری یہاں تو زندگی کی لکیر ہی بہت چھوٹی ہے، بلکہ اسی جگہ کا ذکر ہے بہت پرانا، میرا خیال ہے دیٹ واز 1995۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون تشریف لائیں، تو دروازے پر کھڑے ہو کے انہوں نے رو رہی تھیں، تو مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب مجھے کینسر ہے اور میں ابھی شوکت خانم سے آ رہی ہوں، انہوں نے ڈسچارج کر دیا کہ تمہاری زندگی کے اب صرف ہفتے 10 دن رہ گئے، تو گھر چلی جاؤ، جا کے زندگی انجوائے کر لو۔ تو مجھے کسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، فرمائیے کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بی بی، نہ تو ڈاکٹرز معاذ اللہ رب ہیں اور نہ ان کے پاس زندگی اور موت کا کوئی علم ہے کہ کون کتنے دن جیے گا۔ تو انہوں نے اپنے علم پر بیس کر کے کہہ دیا تو انسان خود بھی نامکمل ہے، اس کی عقل بھی نامکمل ہے، ناقص ہے، اس کا علم بھی انکمپلیٹ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ وہ کتنے دن جیے گا، یہ علم صرف رب کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ تسلی نہ دیں مجھے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، دولت بے پناہ ہے ہمارے پاس۔ اور انہوں نے ایک بڑی شخصیت کا نام لیا جو آج کل پالیٹکس میں بہت پاپولر ہیں، کہ میں ان کی فرسٹ کزن ہوں۔ تو دولت بے پناہ ہے ہمارے پاس، میرا ایک بیٹا ہے، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ بھٹک جائے گا میرے مرنے کے بعد۔ معلوم نہیں ان کو کسی نے غلط فہمی ڈال دی کہ میں شاید کوئی نیک آدمی ہوں، کوئی دعا کر دوں گا، جبکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو میں نے بھی ان کا دل رکھنے کو یہ کہہ دیا کہ ایک آدمی جو بیچارہ بیماری کی سٹیج پر ہے تو اس کے سامنے میں غلط بیانی اپنے بارے میں کر دوں تو کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیے میں دعا کر دوں گا کہ بیٹا آپ کا نہ بھٹکے، لیکن میں آپ کو دم کر دیتا ہوں۔ تو وہ بھڑک اٹھی اس بات پہ کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے دم نہیں کرانا، مجھے زندہ نہیں رہنا، تو صرف بیٹے کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جائیے، ایک ویک کے بعد پھر تشریف لے آئیے گا باپ۔
کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤں گی اگر میں زندہ ہوئی. تو اکتوبر 97 تک وہ تشریف لاتی رہی میرے پاس. 95 سے اکتوبر 97 تک وہ ٹھیک تھیں. اس کے بعد میں خود اپنے دفتری معاملات کے سلسلے میں UK چلا گیا، تو پھر وہ رابطہ ختم ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہ علوم، یہ جو آسمان کے علوم ہیں، یہ حقیقت ہیں بالکل. وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ان پہ کرم نوازی فرما دی ہے کہ انہیں اجازت دے دی کہ وہ ایک حد تک پرواز کر سکیں. جو پرواز ہے اس کے بارے میں میں عرض کر دوں کہ وہ کسی انسان کی اہلیت پر نہیں ہے. یہ کلیتاً رب تعالیٰ کی اپنی عنایت ہے، جس کو چاہے وہ جتنی توفیق بخش دے، جتنی اجازت بخش دے. لیکن جو لوگ سیر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ آسمانوں کی بات حقیقت ہے. تو بات ہو رہی تھی سورج اور چاند کی، اسی ضمن میں ایسٹرالوجی کی بات کر بیٹھا. روحانیت میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آسمان کے 12 برج ہیں، سے بروج 12 ہیں، اور یہ سیارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر ہر برج پر سے گزرتے ہیں. سورج اور چاند بھی گزرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انرجی ڈسیپیٹ کرنے کا ایک انتظام کیا انسان کے لیے کہ اس کی فصلیں پک جائیں، اس کے جسم صحیح حالت میں رہے. تو موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سب عدل کے ذمے میں آئے گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم ایک عدل کی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نظام عدل پر قائم کیا، تو پھر ہم پہ بھی لازم آتا ہے کہ میں اپنی زندگی اس عدل کے انوائرمنٹ میں جب گزاروں تو میری اپنی زندگی عدل پر قائم رہ جائے، میری زندگی میں افراط و تفریط نہ آنے پائے، میں محبت میں یا دشمنی میں عدل کو ہاتھ سے چھوڑ نہ جاؤں. میری اپنی اغراض، میری اپنی ضرورتیں اور میری خواہشیں اس طرح سے مجھے اوور ویلم نہ کر جائیں کہ عدل میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے. یہ مجھ پر لازم ہے، اور وہ اسی صورت میں قائم رہے گا جب میں اپنی ذات سے باہر نکل جاؤں گا. جس دن میں نے اپنی ذات کی نفی کر لی، میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں عدل پر قائم ہو جاؤں اور اپنی زندگی میں عدل لے آؤں. جب تک میں ہوں، میری زندگی میں عدل آ نہیں پائے گا. مجھے اپنا آپ چھوڑنا ہوگا، اپنے آپ کو بھلا دینا ہوگا. جو ایک جملہ میں عرض کیا کرتا ہوں وہ میرا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو علم ہے نہیں. تو کہیں آپ جیسے کسی لائق آدمی نے بولا ہوگا، قابل آدمی نے، کہیں دماغ میں رجسٹر ہو گیا. ہر چھوٹے آدمی کی طرح اس پر میں نے اپنے مہر لگا دی کہ میں نے کہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے ڈھال لے، اپنی زندگی کو اس راہ پر لے جائے جہاں اس کی عبادات تو رب کے لیے ہوں، لیکن اس کی زندگی دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں. انسان جیے دوسروں کے لیے، عبادت رب کے لیے، تو عدل قائم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کی آیت نمبر 16 اگلی اتوار سے شروع کریں گے. کچھ سوالات ہیں، کسی ملک سے باہر سے آئے ہوئے ہیں. ایک سوال کسی صاحب نے بھیجا ہے کہ شاہ صاحب, in one of your lectures you asked about numerology, specifically number 11, and you mentioned that you will give a separate lecture on this topic as it requires time to explain. خاصا وقت گزر گیا جب یہاں بات رب تعالیٰ کے اسماء مبارک پر ہو رہی تھی,
اس ضمن میں نمبر 11 پر ڈسکشن ہوئی تھی کہ روحانیت میں نمبر 11. باقی نمبر تو ہم لوگ نیومرولوجی میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ پر لے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایئر 2012 ہے تو وہ اسے سنگل ڈیجٹ پر لے جائیں گے یوں کہ 2 + 0 + 1 + 1 + 2. یہ اس کا سنگل ڈیجٹ وہ نکال لیں گے 6. نیومرولوجی مجھے نہیں آتی, میں تو اسماء مبارک پر بات کر رہا تھا. اس ضمن میں یہ 11 آیا تھا. لیکن 11 ایک روحانیت میں ایسا فگر ہے جس کو سنگل ڈیجٹ میں نہیں کیا جاتا کبھی. اس کو ہم 1 + 1 = 2 نہیں کر پاتے. 1 + 1 11 رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک کے جو ٹوٹل اعداد بنتے ہیں وہ 11 بنتے ہیں. اور اسی سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام مبارک کے فگرز 11 ہی بنتے ہیں. وہ معلوم نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اس پہ علیحدہ لیکچر دوں گا, لیکن اب چونکہ ایک بات زبان سے نکل گئی ہے, سورہ رحمان مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر میں نمبر 11 کے بارے میں وہ عرض کر دوں گا کہ یہ کیا ہے. تو ایک اور سوال ہے, یہ بھی کسی غیر ملک سے ہی آیا ہوا ہے. شاہ صاحب, I want to ask you about سلسلہ اویسیہ, what it is and how one could join it. دیکھیے, سلسلہ اویسیہ کوئی چیز نہیں ہے, طریقہ اویسیہ ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیارت نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن پھر بھی وہ صحابی کہلاتے ہیں. صحابی ان صاحبان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. لیکن حضرت اویس کرنی زیارت نہیں کر سکے تھے اپنی زندگی میں. اس کے باوجود حضرت اویس کرنی کو صحابی کا درجہ دیا جاتا ہے. دور رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے تھے, کیونکہ وہ ایک ریموٹ طریقے سے پیار پیدا ہوا تھا, ریموٹ پیار تھا وہ. اس وجہ سے ہر وہ کام جو ریموٹلی کیا جائے وہ اویسیہ کہلاتا ہے. حضرت اویس کرنی وہی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے تھے یہ سن کر کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں. تو آپ نے یہ سوچ کر ایک ایک کر کے توڑ دیے کہ معلوم نہیں کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہے. محبت کا یہ عالم تھا. اور یہ حضرت اویس کرنی ہی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے, پرہیپس دی اونلی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کرو. وہ تمام اہل علم جو اکتساب فیض کرتے ہیں ریموٹلی, جیسے جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب, آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے اکتساب فیض کیا ہے, لیکن دونوں کے زمانے میں فرق ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے کافی دیر پہلے جب جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئے, لیکن انہیں اکتساب فیض ہوا جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب. پیر مہر علی شاہ صاحب جو گولڑ شریف میں دفن ہیں, آپ کو اکتساب فیض ہوا جناب خواجہ غریب نواز صاحب سے, جبکہ دونوں کے زمانے میں بہت فرق ہے. جناب خواجہ صاحب دنیا سے پردہ فرما چکے تھے لمبا عرصہ پہلے. پیر مہر علی شاہ صاحب تو ابھی 20th سینچری کی شروع کی بات ہے, دنیا میں تشریف لائے, نام کمایا. جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب کے خلیفہ اول جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور خلیفہ دوئم جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں. انہوں نے جو اکتساب فیض کیا خواجہ صاحب سے وہ ریموٹلی ہے. داتا صاحب کا فیض بھی ریموٹلی ہوا. تو اسی لیے جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نام مبارک کے ساتھ اگر ان کے سلسلے کا نام لکھا جائے تو لکھا جاتا ہے جنیدیہ اویسیہ. تو وہ
لفظ اویسیا ڈپکٹ کرتا ہے اس بات کو کہ آپ نے فزیکلی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں حاضری نہیں دی ہے، بلکہ یہ ریموٹلی فیض آیا ہے وہاں سے. اسی طرح جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو اگر چشتی لکھا جاتا ہے تو آپ کا فیض ریموٹ ہے جناب خواجہ غریب نواز صاحب سے. جناب خواجہ غریب نواز صاحب کو براہ راست علم عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے. وہ اویسیا سلسلہ ہے، وہ ریموٹلی ہے تو اسے اویسیا کہہ دیتے ہیں. ہر وہ اکتساب فیض جو ریموٹلی کیا جائے وہ اویسیا کہلائے گا، ورنہ اویسیا سلسلہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے اصل میں. اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں کسی سلسلے میں. شاہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ زندگی بہت کم ہے اور علم بہت زیادہ، تو وہی کچھ سیکھ جس سے سب کچھ علم میں آ جائے، تو اس سے سر کیا مراد ہے؟ ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں جس سے تمام علوم حاصل ہو جائیں. یہ ایک پروورب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کا علم سیکھو کہ وہ تمام علوم کو کور کر لے گا. ابھی علم کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ علم بے پناہ وسعت رکھتا ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے علم کا. روحانیت میں بھی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی منزل کو نہیں پہنچا. سبھی راہرو ہیں اس راہ کے، کوئی زیادہ فاصلہ طے کر سکا، کوئی کم، لیکن ہیں سبھی مسافر. کوئی منزل کو نہیں گیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل کو پہنچے ہیں. تو علم اگر قرآن کا آدمی حاصل کر لے تو وہ خود بخود علم لدنی کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے ایک تو ظاہری معنی ہیں جو ترجمے کے طور پر اس میں لکھے ہوئے، اس کے 10 مخفی معنی ہیں. تو روحانیت میں درجے بھی 10 ہیں. وہ اور بات ہے کہ گریجویشن ان کی مختلف طریقے سے کی جاتی ہے. جیسے سلسلہ چشتیہ میں 100 درجات گنے جاتے ہیں، لیکن گریجویشن 10 کی ہے. 1 10 20 30 40 50 بنتے وہ 10 ہی ہیں. اس میں سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ ان بٹوین 2 درجے جو ہیں 1 سے 10، اس کے اندر آدمی کو انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ بندہ کہاں پہنچا ہوا آدمی ہے. ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان بھی میئر ہو جاتا بندہ. اسی طرح کسی سلسلے میں 1 سے 10 کے درجات ہیں، کسی میں 1 سے 50 ہیں، لیکن وہاں گریجویشن 5 کی ہے، تو وہ درجے 10 ہی بنتے ہیں. تو جو ولی اللہ، جو صاحب علم جس درجے کا ولی اللہ ہوتا ہے، اتنے ہی معنی قرآن پاک کے اس کی سمجھ میں آتے ہیں، اس کے علم میں آ جائیں گے. تو جب آپ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ ولایت کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا علم حاصل کرنے والے. میں نے یہیں ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل بڑے پائے کے صاحب علم گزرے، ولی اللہ گزرے، فقیہ تھے، فقہ لکھی. ایک بار خواب میں زیارت ہوئی ان کو اللہ تعالی کی، اور رب تعالی نے پوچھا جناب حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ احمد بولو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ عرض کی کہ یا باری تعالی، اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دے. تو جواب آیا سامنے سے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. تو کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے والا رب کو جا پہنچتا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کر جائے تو قرآن کا علم حاصل کر لے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوتی. السلام علیکم.